بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص گفتگو کر رہا ہے تو درمیان میں مداخلت کرنا بدتمیزی ہے۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ جو شخص کسی دوسرے کی زندگی میں آگ لگاتا ہے وہ دراصل اپنی قبر کی آگ کو بھڑکا رہا ہوتا ہے۔ دوسرے کی تو وہ صرف عارضی دنیا برباد کرتا ہے، لیکن اپنی دائمی آخرت برباد کر لیتا ہے۔ جتنی عزت کے آپ لائق ہیں اس سے کم کبھی قبول نہ کریں۔ زیادہ تر تکلیفیں تب ہی شروع ہوتی ہیں جب آپ ایسا سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ آپ کتنی بھی مشکل میں ہیں، بہت پریشان ہیں، ذہن سوچ سوچ کر تھک چکا ہے، مگر ایک لمحے رک کر سوچیں اور شکر ادا کیجیے کہ آپ زندہ ہیں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ کسی سے کوئی توقع نہ رکھی جائے۔ جو اپنوں سے سینگ لڑانے میں لگے رہتے ہیں وہ خود دشمن کا شکار بن جاتے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ الجھ کر دشمن کو موقع مت دیجیے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ چاہنا غلط نہیں ہے، چاہنے کے بعد چھوڑ دینا غلط ہے۔ لفظوں کو کسی کی سمت روانہ کرتے ہوئے پل بھر کے لیے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ لفظ ہماری سمت ہوتے تو کیا کر ڈالتے۔ ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں، دل تو کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ جب مان ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے وابستہ ہر چیز خود بخود ٹوٹ جاتی ہے، دل، رشتہ، اعتبار، یہاں تک کہ انسان خود بھی۔ ایسے انسان کا رزق کبھی بڑھ ہی نہیں سکتا جو دوسروں کا حق کھاتا ہو اور ساحل کو اپنے در سے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، ہم بس خدا کے پردے میں ہیں۔ اونچے لوگوں میں بیٹھ کر خود کو نہ گرائیں، اپنے جیسوں میں بیٹھیں نوابوں کی طرح۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہماری سوچ اور رویوں میں ہے۔ جواب دینے میں کوئی زور نہیں لگتا، اصل طاقت چپ رہنے میں ہے۔ اس کی ایک قسم آپ کی زندگی میں اچھے لوگوں کا موجود ہونا ہے۔ برائی کا توڑ عمل نیک ہے، ورنہ چپ بیٹھنے سے یہ اور بڑھے گی۔ میں ایسے معاشرے کو کیا نام دوں جہاں پر فلموں ڈراموں میں موجود درد تکلیف پہ رونا آ جاتا ہے، مگر اصلی زندگی میں کسی کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھا جاتا ہے۔ محض رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے نہیں جڑیں گے۔ اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے تو جو آپ کو نہیں ملا اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، وہ لوگ جو سوال نہیں کر سکتے وہ احمق ہیں، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں۔ جب کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دیا کریں، محبت ہوگی تو مل جائے گی، بلا ہوگی تو ٹل جائے گی۔ انسان کو اہمیت دیا کریں، پیسوں کو نہیں، کیونکہ امیر کو غریب ہونے میں، غریب کو امیر ہونے میں اتنا وقت نہیں لگتا۔ وہ غم جس کے ملنے پر تمہارا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے اس خوشی سے 1000 درجے بہتر ہے جس کے ملنے پر تم اللہ کو بھول جاؤ۔
لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ کوئی ایسا عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ جب آپ روشنی میں ہوتے ہیں تو ہر چیز آپ کا پیچھا کرتی ہے، لیکن جیسے ہی اندھیرے میں داخل ہوتے ہیں آپ کا اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ بڑا ہی جان لیوا ہے یہ اہم ہونے کا وہم ہونا۔ میاں بیوی کا رشتہ تب مرجھانے لگتا ہے جب ان دونوں کے بیچ کے مسائل کو کوئی تیسرا آ کر سمجھانے لگتا ہے۔ ہر انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، حالانکہ بعض اوقات خوبصورتی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ دل سے بولنا سیکھو گے تو لوگ دل سے سنیں گے، زبان سے بولنا سیکھو گے تو لوگ صرف کانوں سے ہی سنیں گے۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے چہرے پہچان لیتے ہیں جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو خوش رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر اس بات کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں جو بات آپ کو پریشان کرتی ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک بری بات ہے، لیکن اگر سنتے رہے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جائیں گے۔ اگر کوئی تمہارا دل توڑے تو اس سے اپنا بدلہ ایسے لو کہ اسے معاف کر دو، کیونکہ تمہارا معاف کرنا اسے ساری زندگی شرمندہ رکھے گا۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔